دوستوں میں ہوں قمر چیمہ اور دوستوں میرے سامنے موجود ہیں اور آپ کے بھی سامنے موجود ہیں آرزو کاظمی صاحبہ جو کہ جرنلسٹ ہیں پاکستان سے اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ آتی رہتی ہیں انڈین میڈیا پہ اپنا بھی ایک پلیٹ فارم ہے ان کا بڑا زبردست ابھی ریسنٹلی ان کے 2 لاکھ سبسکرائبر جو ہے پوری دنیا سے جنہوں نے ان کو جوائن کیا ہے تھینک یو ویری مچ آرزو کاظمی صاحبہ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا بہت شکریہ تھینک یو میڈم آج آپ سے بات یہ کرنی ہے اور آپ سے پوچھنا ہے اور آپ کا جو ایز اے وومن پرسپیکٹو جو لینا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہماری حکومت یہ کہتی ہے انتہا پسندی بہت ہو گئی ہے مذہبی انتہا پسندی بہت ہو گئی ہے اور دوسرا ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر بندہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے عالم صاحب ذاکر صاحب جو بھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں اور اگر وہ ہسٹوریکل ریفرنس ان چیزوں کے اچھے بھی ہیں یا نہیں ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی یا ہمارے قرآن مجید کی جو ہے وہ کیا تعلیمات ہیں اور ڈسٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مولوی صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں ویورز کو بھی جس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمارے مسجد کے ممبر میں کیا جو ہے وہ کس طرح کی لٹریچر دکھایا جا رہا ہے اور ایکسٹریمزم اس طرح کی اسلام میں تو نہیں ہے جس طرح کی یہ دکھا رہے ہیں. یہ ذرا سنیے گا اور پھر اس کے اوپر میڈم بات کرتے ہیں. درود شریف پکا کے ان کے سامنے لایا گیا تو بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں تو کدو شریف سامنے لایا گیا. جب لایا گیا تو بیٹے نے کہا مجھے تو کدو پسند نہیں ہے تو باپ نے فرمایا بیٹھو. اٹھ کے کھڑا ہوا آگے گیا وہاں سے تلوار اٹھائے اور اس کی گردن اڑا دی اپنے بیٹے. لوگوں نے کہا کیا آپ نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کریم کی پسند کو ناپسند کہہ دیتے ہیں اسی لیے یہ جہنمی ہے اس کا سر کاٹنا میرے لیے اجر و ثواب ہے. بھلے میرا جی میڈم یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ کسی کی جان لے لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح نہیں تھے. وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. ان کی تو ساری زندگی ہی جسے کہتے ہیں نا وہ رحمت للعالمین تھے. وہ کس طرح اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور دیکھیں آگے ان کے جو لوگ ہیں یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ جو علماء ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مولویوں سے بچنا ہے اور مولویوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے جو مرضی سٹیج پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس میڈم؟ بالکل ٹھیک چیمہ صاحب آپ صحیح بتا رہے ہیں. یہ جو مولوی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کسی اور کا قصہ سنا رہے تھے کہ کسی نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس لیے گردن کاٹ دی کہ وہ کدو نہیں کھا رہا تھا. کدو تو میں بھی نہیں کھاتی ویسے تو لیکن یہ کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ تو چیز ہمیشہ سے ہی ہمارے ہاں جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے. ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی جو بھی ملک میں لوگ ہیں چاہے ہم عام لوگ ہوں چاہے آپ ان کو گورنمنٹس کو کہہ لیں کہ یہ کسی قسم کا روک لگاتے. آخر سعودی عرب بھی تو ہے. سعودی عرب نے تو چلے اب کافی ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے کنسرٹس بھی شروع کر دیے ہیں اور فیمیل ڈرائیونگ کے اوپر بھی وہ چلے گئے ہیں اور کئی دوسری چیزیں. انہوں نے حجاب کے اوپر بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اس سے بھی پہلے جب یہ سب کچھ نہیں تھا ابھی ان کے جو کراؤن پرنس ہے ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی حجاب یا وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لینا چاہے لے نہیں لینا چاہے نہ لے. لیکن یہ چیز تو انہوں نے ابھی کی ہے. لیکن سالوں سے جو ہے وہ سعودی عرب میں ایک چیز ضرور تھی اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ملاؤں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. مسجد ان کی بند ہو جاتی تھی نماز کے بعد. وہاں پہ کسی قسم کا اجتماع پہلے بھی نہیں ہوتا تھا. وہاں پہ لوگ بیٹھ کر اور اپنی حساب سے کوئی تبلیغ پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ نہیں کہ یہ آج ہوا ہے یہ سالوں سے ہے ان کے یہاں. اور کئی لوگوں کو انہوں نے اس بات پہ اپنے ملک سے نکال بھی دیا. میں بھی ایک صاحب کو جانتی ہوں اور میرے ماموں کے دوست ہیں اور وہ سعودیہ میں میرے ماموں جاب کرتے تھے وہ بھی وہیں تھے. تو وہ اپنی ایک بنا رہے تھے بات کر رہے تھے گروپ بنا کے تو ان کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سعودی عرب تھوڑا تھوڑا کچھ کر رہا تھا لیکن یہ چیزیں تو بہت پہلے سے کنٹرول کی ہیں. پاکستان میں بھی ہونا یہی چاہیے تھا کہ جی جب آپ نے مسجد میں گئے نماز کے لیے اور اس کے بعد مسجد کو لگا دیں تالا. لاؤڈ اسپیکر پہ بھی سعودی عرب نے پابندی لگائی ہے اور کہا ہے کہ ایک خاص والیوم سے اوپر جو ہے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی ظاہر ہے وہ صرف مسجد کے لیے نماز کے لیے ہی اذان کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد نہیں. ہمارے یہاں تو یہ سارا دن پتہ نہیں کون سی کتھا سناتے رہتے ہیں.
मौलवी चुप ही नहीं होते। और ये तो आजकल की बात कर रहे हैं, जब रमजान होगा या कोई भी इस तरह का कोई रिलीजियस महीना चल रहा होता है, तब तो इनको खुली छूट होती है। तो ये चीजें जो है, अगर हम हर चीज सऊदीया की फॉलो करते हैं, अगर वहां पे चांद होगा तो हम ईद करेंगे, सऊदीया ये कहेगा तो हम वो कहेंगे, जाहिर है सऊदीया से हमने पैसे भी लिए हुए हैं, तो सऊदीया के हुक्म पे हम चलते हैं। और वैसे भी सऊदीया को हम बड़ा अपना माई बाप हमेशा से मानते हैं। वैसे हो जाता है, किसी के पास बहुत पैसा हो और खुद के पास ना हो तो ये हालत हो जाती है, आम लोगों की भी हो जाती है, तो फिर कंट्रीज की बात है। तो इनको तो बहुत पहले से इस चीज के ऊपर रोक लगानी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज हम मुसलसल बढ़ते हुए देख रहे थे और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा था। या तो किसी चीज का आपको फायदा हो रहा हो, अगर तो आप उससे कोई फायदा उठा रहे हैं फिर तो चले आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मुसलसल लोग देख रहे हैं कि ये जो फनाटिक किस्म के लोग हैं, ये जो इंतहा पसंद किस्म के लोग हैं, ये बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाकी लोगों को भी नुकसान कर रहे हैं। और अब आज हम कहाँ खड़े हैं? अब वो तो हम बड़ा कहते थे कि जी टर्की हमारे साथ है, तो फलाना हमारे साथ है, तो वो कंट्री हमारे साथ कोई कंट्री नहीं है, टर्की समेत चाइना वाइना कोई हमें नहीं पूछता। और उसकी वजह यही है कि हम पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, कि जो कि किसी हद तक सच्ची बात भी है, कि हमारे यहाँ जो है एक्सट्रीमिज्म है। अभी जो रिसेंटली आपने सियालकोट का वाकया देखा, वो क्या था? वो इसी तरह के मौलवियों की सिखाई हुई बातें, पढ़ाई हुई बातें, जो कोई चेक नहीं करता, कोई इनको पकड़ता नहीं है, इनको जो ये बोल रहे होते हैं वो बोलने देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जहनों में ये गलत बातें बिठाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं एक तरह से। और उसके बाद जाहिर है इसी तरह के लोग निकलते हैं। आपके यहाँ से कौन सा साइंटिस्ट या कौन सा पायलट या कौन सा बड़ा सीईओ निकला है? आपके यहाँ से यही इसी तरह के खूंखार किस्म के जानवर हमने बनाए हैं, जो कि बात करते हैं कि सर तन से जुदा कर देंगे, और उसके बाद उसके ऊपर कोई पकड़ धकड़ नहीं होती, 1 2 4 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को जब तक प्रॉपर तरीके से रोका नहीं जाएगा, लेकिन रोका कैसे जाए? आपकी गवर्नमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं, आपके इस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं, आपके मीडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, चाहे वो औरिया मकबूल जान हो या अंसर अब्बासी जैसे लोग, जो हर बात के ऊपर जो है हर चीज में इस्लाम ले आते हैं और हर चीज में इस तरह की बात करते हैं। चाहे शेख रशीद और दूसरे पॉलिटिशियंस हो, जो क्रिकेट मैच के ऊपर कहेंगे जी इस्लाम की जीत हो गई है। और ये कौन सा इस्लाम है जो बाकी 57 कंट्रीज जो है उनमें से सिर्फ पाकिस्तान में है, और सिर्फ पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में रहता है, और पाकिस्तान में ही इस तरह के मौलवी नजर आते हैं। आप मुझे किसी और कंट्री के दिखा दें कि जो इस तरह की बातें करते हों, इस तरह की मार काट की बातें करते हों। ये नहीं कि कुछ अच्छी बात सिखाएं किसी को, कि साफ रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम नहीं तोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होता है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सौदा लेने आप जाएं, आपको कम तोल के देंगे। हर तरह का फ्रॉड हमारे यहाँ होता है, बल्कि हमने पूरी दुनिया में फैला दिया है। लेकिन उसके बाद इस्लाम इस्लाम, और उसको भी हमने एक ऐसी चीज बना दिया है कि अब उसके ऊपर भी लोग बात करते हैं तो वो उसको गलत मतलब भी लेके जाते हैं उसका। बिल्कुल सही है। ये ऑब्वियसली ये एक डिफिकल्ट फेज से पाकिस्तान गुजर रहा है। तो मैडम आप क्या समझती हैं, हमारा मुआशरा जो है उसके अंदर क्या ये रेजिलियंस है कि वो इन चीज़ों को रोक सकता है, या आप समझती हैं कि जो मुआशरा है वो उसके साथ ही बह जाता है? और दूसरा, अगर जिस तरह आपने सऊदी अरब की मिसाल दी या बाकी ममालिक की, वो तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तबलीगी जमात पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, तो सारे पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो परेशान हो गए हैं जी, देखो ये तो दज्जाल की हुकूमत है और दज्जाली है और पता नहीं क्या क्या है, अब ये उनको गालियां दे रहे हैं। तो ये आप क्या समझ रहे हैं, ये जो दाएं बाजू के मजहबी इंतहा पसंद थे, क्या इनकी स्पेस कम हो रही है? क्योंकि जो सऊदी अरब की सरकार कह रही है, देखें कोई आम बंदा नहीं कह रहा, जब सऊदी अरब की सरकार ये कहेगी कि तबलीगी जमात जो है वो दहशतगर्दी की तरफ जाने के लिए पहली सीढ़ी है, तो इससे क्या मुराद है? सो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या मुआशरों के अंदर इतनी रेजिलियंस है कि इनको कंट्रोल कर सके? और दूसरा, क्या जब इस तरह की एक्सट्रीमिज्म फैलती है तो मुआशरे इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? या इस तरह का जो एनवायरनमेंट डेवलप होता है, सऊदीज ने तो डंडे के जोर पे कर लिया, हमारे लिए तो बहुत चैलेंजेस नहीं हो जाएंगे, या जब तक एक जॉइंट जो है वो एक अप्रोच नहीं आएगी? बिल्कुल सर, वो सऊदी अरब तो बहुत टाइम से वो कहते हैं कि वो अबू जहल की औलाद हैं, और अबू जहल कौन सा है ये तो सभी जानते हैं।
اور یہاں پر یہ اس کو کنٹرول اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ اصل میں کرنا نہیں چاہتے. وہاں اگر یہ چاہیں تو یہ ان کو کچھ ہی دنوں میں سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اپنی جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو چلانے کے لیے. اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ مذہب کا چورن ہم بہت ٹائم سے بیچ رہے ہیں. اور اب تو لوگ بھی اسی طرح کے ہو گئے ہیں ہمارے، ورنہ اگر یہ چاہیں تو یہ اسی وقت. اب جیسے ٹی ایل پی والے، ٹی ایل پی سعد رضوی کو انہوں نے اریسٹ کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کے آگے سے بین آرگنائزیشن بھی ہٹا دیا. اس کے بعد اسی کے لوگوں نے جو ہے وہ جو تھے سری لنکن، ان کو کس طرح سے مار ڈالا سب نے دیکھا. اور اس کے بعد جو ہے خانے وال میں جو آپ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے اس نے اپنی سیاست کا آغاز کر دیا ہے. سعد رضوی نے ادھر پھول پھینکے جا رہے تھے. تو جب اس طرح کے لوگوں کے اوپر آپ ڈنڈوں کے بجائے پھول پھینکیں گے یا ان کو ڈنڈے مارنے کے بجائے پھول نچھاور کریں گے تو پھر اسی طرح کا معاشرہ نکلتا ہے. ہمارے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے عزت دی ہو، جو چاہے ایجوکیشنسٹ ہوں یا سائنٹسٹ ہوں. ڈاکٹر عبدالسلام کا حال آپ کو پتا ہے، ہم نے ان کی قبر تک توڑ ڈالی، ان کو بیچاروں کو اپنی جان بچا کے باہر جانا پڑا جو ہمارے لیے نوبل پرائز لے کر آئے. اور حافظ سعید کو ہم نے داماد کی طرح رکھا ہوا ہے، اس کو کھلانا پلانا، حافظ سعید صاحب بولنا، اور اس طرح کے لوگوں کو ہم بہت جگہ دیتے ہیں اپنے ہر بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانا پاکستان کے اندر ہے، اسامہ بن لادن ہے، ڈفرینٹ نام لیتے ہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں شروع میں، اور پھر بعد میں وہ آدمی یہیں سے نکلتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ہم اپنے دشمن خود ہیں. ہمیں کسی باہر سے کسی دوسری کنٹری کی یا کسی بھی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نقصان کرے، کیونکہ یہ ساری دیمک اور یہ سارے کیڑے مکوڑے جو کہتے ہیں نا کھوکھلا کر دیتے ہیں، یہ ہم نے خود ہی پال رکھے ہیں. اور اس کے بعد اب جب ہماری جڑیں اچھی طرح انہوں نے خالی کر دی ہیں اور اب ہماری بلڈنگ جیسے کہتے ہیں یا درخت جو بھی کہہ لیں وہ گرنے والا ہے، تو اب ہم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. یہ چیز ہمیں پہلے روکنی چاہیے تھی، اور ابھی بھی ہمیں عقل نہیں آئی ہے. ابھی بھی ہم ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی جیسے لوگوں کو اور اس طرح کے باقی مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو، چاہے وہ میں نے کہا کہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے میڈیا میں بیٹھے ہوں، چاہے جہاں ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم ہر چیز میں اسلام لے کر آتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ باقی دنیا نہیں کر رہی. چاہے وہ آپ دوسری دیکھ لیں، آپ ایجپٹ کو دیکھ لیں، آپ یو اے ای کو دیکھ لیں، ایون سعودی عربیہ اب چینج ہو رہا ہے کیونکہ انہیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. وہاں پہ اسرائیل پرائم منسٹر بھی جا رہا ہے، وہاں رشین پرائم منسٹر بھی جا رہا ہے، اور وہاں پہ فرینچ پریزیڈنٹ بھی جا رہا ہے. سب کا کس طرح سے ویلکم کیا جا رہا ہے. اور ہم ایسے سائٹ پر ہیں جیسے کوئی ایک کسی کو بری سی بیماری ہو جائے اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی سائٹ پہ رکھو اس کو، اس کے ساتھ بات نہ کرو، اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملاؤ. ہم اس طرح کا کوئی چیز بن کے رہ گئے. لیکن پرابلم یہ ہے چیمہ صاحب کہ ہم مانتے نہیں ہیں. جس دن ہم مان جائیں گے کہ ہماری غلطی کیا ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے، اس دن ہم اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کا علاج کریں گے. ہم تو مانتے ہی کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو ٹھیکیدار ہیں اسلام کے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ جیسے ہمارے یہاں پہ اس طرح کا ماحول ہے، ہمارے جو نیبرنگ کنٹری بھارت ہے وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگلے دن ہریانہ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کھلے عام اگر کوئی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اوپن سپیس پہ تو ہم اس کو پڑھنے نہیں دیں گے. ہاؤ ڈو یو فائنڈ دس؟ ایک طبقہ بھارت میں یہ کہہ رہا ہے، خاص کر جو اس کو کس اینگل سے دیکھا جائے، ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو جو ڈیزیگنیٹڈ پلیسز ہیں وہاں پہ جائیں. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم جہاں مرضی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کھلے عام اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی اجازت دی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ ایسے بتا رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، پوجا کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے تو آپ اپنی جو ڈیزیگنیٹڈ پلیسز ہیں ادھر جائیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ چیزیں کریں. خاص کر کے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گڑگاؤں میں یہ واقعہ پیش ہوا اور ابھی اس کے اوپر جو ہریانہ کے چیف منسٹر ہیں لال خطار صاحب، انہوں نے یہ کہہ دیا جناب کہ یہ چیزیں الاؤڈ نہیں کی جائیں گی. تو اس میں انڈیا جو مسلمان بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں، ہندو بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم صرف یہاں پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، دوسری جب کہ وہاں کی سرکار یہ کہہ رہی ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو ڈیزیگنیٹڈ پلیسز پہ جانا چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، یہ جو مذہبی جو
इंतहा पसंदाना रवैये हैं, क्या ये साउथ एशिया में पूरे में है या कि आप समझ रहे हैं कि कुछ पॉकेट्स में है? नहीं सर, अगर तो उनकी गवर्नमेंट्स ये कह रही हैं कि जी जो आपको जगह दी गई है आप वहां जाके नमाज पढ़ें। आप हर जगह, मैं उनकी पिक्चर्स भी देखती रहती हूँ, कभी किसी रोड पे बैठ गए, कभी पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, कभी लोग खड़े हैं, कहीं भी बैठ गए और नमाज पढ़ ली, तो वो चीज गलत है। वो सही कह रहे हैं, जहां पे जगह बनी हुई है, आपकी कोई मस्जिद है या कोई और जगह बना रखी है नमाज के लिए, आप वहां जाएं। ये थोड़ी है कि आप सड़क पे बैठ जाएंगे, कभी आपने बसें रोकी हुई है, कभी सड़क पे गाड़ियां रोकी हुई है, कभी कहीं बैठ गए। एक पिक्चर्स तो मैंने ऐसी भी देखी थी कि मस्जिद छोड़ के मस्जिद के बाहर की रोड पे बैठे हुए। अगर यही करना है तो सारी मस्जिदें गिरा दें, फिर ये मस्जिद की जरूरत क्या है, कहीं भी बैठ जाए, जंगल में, सड़क पे, फुटपाथ पे, जहां जी जाए बैठ जाए। फिर इन्होंने वो जो मस्जिद बना रखी है उसको खत्म करके वहां पे कोई स्कूल बना दें, यूनिवर्सिटी बना दें, लाइब्रेरी बना दें, शॉपिंग मॉल बना दें, कुछ भी बना दें। फिर इन्होंने मस्जिद किस खुशी में बना के रखी है। लेकिन वही बात है ना कि हर जगह पे जो है वो हम विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे भी कुछ हम गलत करेंगे, अगर दुनिया हमें जो है वो लान तान करेगी कि जी आप टेररिज्म कर रहे हैं, आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, चले टेररिज्म नहीं भी कर रहे, आप जो है गलत किस्म के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे इसी तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अफगानिस्तान में तालिबान हो, तो आप कहते हैं नहीं जी ये तो इस्लामोफोबिया हो रहा है। और उसके बाद जब आप दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां पे मुसलमान जो है वो चौड़ा होकर कहीं भी बैठ जाएगा, सड़क के ऊपर नमाज पढ़नी शुरू कर देगा, कभी किसी के मंदिर में घुस जाएंगे, वहां नमाज पढ़नी शुरू। भाई क्यों जा रहे हो मंदिर में या किसी और की इबादत गाह में आप नमाज पढ़ने के लिए, आपकी अपनी है वहां पढ़े। इतना प्रॉब्लम है तो जाइए घर पे जाके पढ़ लीजिए। ऑफिस में मैंने तो मतलब नमाज से ज्यादा आसान चीज देखी नहीं इस्लाम में, जो आपको हर तरह से पढ़ने की इजाजत है। आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं, आपकी तबीयत खराब है तो आप अगर लेटे हैं तो आप इशारे से भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप ऐसी चीजें रखी गई कि आप किसी को तंग ना करें। लेकिन हम जानबूझ के ऐसा करते हैं। ये साउथ एशियन मुस्लिम जो है ये अपने आप को खुद ऐसा बनाया इन्होंने कि सब हमें जो है नापसंद करें। वरना बाकी दुनिया में भी तो मुसलमान रहते हैं, इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, कुवैत, कतर और पता नहीं क्या क्या। तो उनके मुस्लिम्स का तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि वो, आपने कभी देखी कोई पिक्चर के वो पूरा वो जो तोप पहन के घूमते हैं कि वो कहीं पे बैठे हुए सड़क के ऊपर या कहीं मस्जिद के बाहर बैठे हुए। ये सारी नौटंकियां ना हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुसलमानों के अंदर ही है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान का, मैं देख रहा था पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इस पे स्टेटमेंट जारी की थी कि जनाब ये जो है वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों को कांग्रीगेशनल प्रेयर्स जो है वो अदा करने की इजाजत नहीं दे रही और हम बड़े कंसर्न हैं। तो इस तरह तो क्या आप क्या समझती हैं, ये क्या इंडिया के अंदर कवानीन बना रहे हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हिंदुओं को या सिखों को इजाजत है कि वो कहीं पे भी अपने कर सकते हैं, तो फिर मुसलमानों को क्यों ना दें? अगर तो ये अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए है तो फिर ठीक है। जिस तरह के यूएई में हम देखते हैं वहां पे मुसलमानों को भी अंदर का वो घुसो भाई, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, क्रिश्चियंस को भी, जहां जिसने जो करना है भाई बिल्डिंग के अंदर जाए, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए वरना तो हम सेट कर देंगे। हमारे जो दोस्त मिडिल ईस्ट से आते हैं वो कहते हैं, मैं बल्कि मलेशिया से मेरे कोई दोस्त आते हैं तो वो कहते हैं सख्त पाबंदी है कि इस बिल्डिंग के बाहर आपकी आवाज तक नहीं आनी चाहिए वरना पेनल्टी फाइन है। सो ये जो क्या वो जो मुसलमानों का मौका है वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर बाकी मज़ाहब तो जिधर मर्जी इकट्ठे हो जाते हैं, हमें क्यों फिर रोका जा रहा है? तो फिर ये क्रॉस द बोर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। हाउ डू यू सी दिस? सर सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट गया है, पाकिस्तान को स्टेटमेंट देने का कोई राइट इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ खुद के जो माइनॉरिटी है हमने उसको कौन से राइट्स दिए या कौन सी उनकी बात ऐसी है जो हम उनका ख्याल करते हो। मंदिर हम उनके तोड़ देते हैं, गुरुद्वारे हम जला देते हैं, चर्च हम जला देते हैं। तो हमें ये राइट कहीं से है नहीं। या तो हम खुद ये सब कुछ ना करें ना, तो फिर हम जाके जो है ना वो जिसे कहते हैं ना खुदाई फौजदार बने। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है तो उनमें उन्होंने ये, मैंने मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने सिर्फ ये सुना है कि उन्होंने लाउड स्पीकर जो है उसको कहा है कि जी आप आवाज कम रखें या फिर सिर्फ अजान के वक्त इस्तेमाल करें। इसलिए कि वो सुबह से जो शुरू होते हैं तो वहां पे भी शायद वो पूरा दिन ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो जो आसपास घर हैं वो लोग तंग होते हैं। और यही चीज मेरे ख्याल है उनके मंदिरों में और बाकी सब जगह पे भी यही होता होगा कि वो आवाज जो है वो एक खास टाइम के लिए होती होगी और फिर उसको कम किया जाता है। क्योंकि मैंने सोनू निगम
جو سنگر ہیں ان کے بڑے مشہور، بہت اچھا گاتے ہیں، اور ان کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ صبح سے جو لاؤڈ سپیکر ان کے گھر کے پاس کوئی مسجد تھی کہ وہ شروع کرتے ہیں اور شور جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور مولوی صاحب جو ہیں وہ نماز کے اذان کے بعد اس کے بعد کی بھی کچھ ان کے جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ سنا رہے ہوتے ہیں. تو سونو نگم نے کہا تھا کہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو لاؤڈ سپیکر نہیں ہونا چاہیے. تو لاؤڈ سپیکر تو میں بھی کہتی ہوں پہلے تو یہی مولوی تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہی مولوی تھے جو کہتے تھے لاؤڈ سپیکر حرام ہے، اور اب ان کو لاؤڈ سپیکر چاہیے. پہلے تو کچھ ٹائم پہلے میں نے سنا تھا کہ مطلب یہ کہتے تھے کہ جی لاؤڈ سپیکر جو ہے اسلام میں حرام ہے. اب یہ سب سے زیادہ جو ہے لاؤڈ سپیکر یہ مولوی ہی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے ٹی وی چینلز کو کہا کرتے تھے کہ جی ٹی وی چینلز حرام ہے. آپ کسی مولوی کو کہیے وہ فٹافٹ آ کے ٹی وی پہ بھی بیٹھ جائے گا، یوٹیوب پہ بھی بیٹھ جائے گا. مطلب اب ان کا اسلام کہاں گیا؟ تو یہ ان کا اپنی مرضی کا اسلام ہے، اور وہ بھی آپس میں میچ نہیں کرتا. مطلب دو جو لوگ ہوں گے جو آپ کو اسلام کی ٹیچنگ دے رہے ہوں گے، اسلام کے بارے میں تبلیغ کر رہے ہوں گے، وہ دونوں کے آپس میں خیالات نہیں ملتے ہوں گے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ دو لوگ ایک جیسی بات کر رہے ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صرف یہ اتفاق سے یا بدقسمتی سے صرف اور صرف ساؤتھ ایشیا میں ہی ہیں، ورنہ اگر ادھر بھی اسی طرح سے بیہیو کیا جاتا ہے جیسے باقی دنیا میں کرتے ہیں تو ہم بھی کچھ پروگریس کر گئے ہوتے. ہم نے بھی کوئی سائنس میں اور دوسری چیزوں میں آگے بڑھے ہوتے، ایجوکیشن میں، اور ہماری بھی شاید اکانومی جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہوتی. اس لیے کہ شاید یہ لونز لے کر چلانے کا، خرچہ چلانے کا اسٹائل جو ہے وہ بھی ساؤتھ ایشینز کا ہی ہے. یورپینز کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اتنے دنوں تک جو ہے وہ ملک ہو یا گھر ہو اس کو وہ کسی دوسرے کے پیسے سے چلاتے ہیں. ان کے یہاں تو بہت بری بات سمجھی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ہم جو اگر کوئی اچھی بات، ظاہر ہے ہر مذہب کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بھی سکھاتا ہے، تو وہ جو اچھی باتیں ہیں انہیں تو ہم فالو نہیں کرتے. لیکن ہاں کسی کی زندگی خراب کرنی ہو، کسی کو مار دینا ہو اور اس طرح کی پرابلمز کریٹ کرنی ہو تو وہ ضرور فالو کرتے ہیں. بلکہ ایک ملا کی تو میں نے ویڈیو دیکھی تھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بلاسفیمی لاء کے اوپر بات کر رہے تھے کہ نہ صرف وہ جو بلاسفیمی کرتا ہے اس کو وہ واجب القتل ہے، بلکہ اگر کوئی اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے تو اس کو بھی مار دو. اور اس قسم کی باتیں یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور سب لوگ سن رہے ہیں. نہ کوئی اریسٹ کرتا ہے، نہ کوئی پکڑتا ہے، نہ کوئی سزا دیتا ہے. اس کے بعد پاکستان کا بھی اس سے برا ہی حال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہتر نہیں، کیونکہ صحیح کرنے والا کوئی ہے نہیں. صحیح کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ یورپین یونین کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے بلاسفیمی لاز بدلیں، آپ مائنورٹیز کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں، ان کو بیچاروں کو دباتے ہیں، مارتے ہیں. اور ریسنٹلی بھی ایک یورپین یونین کا ڈیلیگیشن آیا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا. اور بلکہ ہمارے فارن منسٹر وہاں پہ گئے تو وہ کشمیر کی بات کرنے تھے، لیکن انہوں نے کہا بھائی انہوں نے سیالکوٹ واقعے کو سامنے رکھ کے باتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ اپنا ہیومن رائٹس ریکارڈ ٹھیک کریں. سو دنیا اب ہمیں کہہ رہی ہے ڈو مور آن دس. سو یہ ایکسٹریمزم ایک اس طرح کا چیلنج ہے جس کو ظاہری بات ہے سارے سیاستدان اور حکومتی پارٹی دبانے کی کوشش کرتی ہے. کہ یہ ایک واقعہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ڈیفینس منسٹر نے کہا تھا بچے تھے جذبات میں آ گئے، جذبات بہ گئے، ان کے بچوں کو خون جو جوش مار گیا. اب یہ جوش کا وہ جوش کی جو کاسٹ ملک کو پے کرنی پڑتی ہے، ڈیفینس منسٹر کو کیا اس چیز کا اندازہ ہو کہ جو اس طرح کے ایکسٹریمسٹ اینڈ وائلنٹ اینڈ ٹیررسٹ دماغ کے لوگوں کو کہیں گے بچے جوش کھا گئے. اب اس کو اگر اتنا نارمل ہم لیں گے تو اس میں کیا ایک امپریشن جا رہا ہے پاکستان کی معاشرے میں اور سوسائٹی میں. سو میڈم تھینک یو ویری مچ فار ہیلپنگ اس ٹو اینالائز کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں we have to counter them and we have to counter them with proper legislation with the national. جی سر بس ایک چیز میں کہنا چاہوں گی ڈیفینس منسٹر کی، جیسے آپ نے بات کی، بالکل انہوں نے ایک بہت ہی نان سیریس اسٹیٹمنٹ دیا تھا. اور وہ کس طرح کے ڈیفینس منسٹر ہیں کہ وہ ڈیفینس کی کسی میٹنگ میں نظر نہیں آتے، بلکہ شاید ان کو گھسنے ہی نہیں دیا جاتا، اور کہیں ادھر ادھر ان کی پکچرز آتی ہیں چھلیاں کھاتے ہوئے. تو وہ ان کی بات کو کیا کوئی سیریس لے گا، کیونکہ وہ کسی ایک سنگل ڈیفینس کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر نہیں ہوتے، اور ان کا کوئی کام بھی نہیں ہے. ان کو بس ایسے ہی رکھ دیا ہے خامہ خائی کے لیے، پیسے دینے کے لیے ان کو کہ چلو سیلری ہے سائڈ پہ رہو. تو وہ ان کی بات کو اتنا سیریس نہیں لینے. لیکن ہمارے یہاں میجورٹی کی یہی سوچ ہے، میجورٹی لوگوں کی، چاہے وہ کیمرہ کے سامنے ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ منسٹر نہ ہو، میجورٹی کی ہم نے سوچ یہ بنا دی ہے. اور اب اس سے نکلنا جو ہے پاکستان کے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں یہ تو میڈم عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انہوں نے پہلے 5 سال اس کو چیف منسٹر رکھا ایک صوبے کا، اور اگلے دفعہ انہوں نے ڈیفینس منسٹر بنا دیا، بالکل ہی ختم کر دیا.
क्योंकि इमरान खान साहब भी डरते हैं कि ये ना हो कि बंदा ताकतवर होकर मेरे सामने आ जाए, और अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री इतनी बड़ी मिनिस्ट्री दे दी है, वो क्या फौज को इनपुट देंगे, वो क्या बताएंगे और उनको कौन जवाब देगा? वो तो बेचारे बस ये गाड़ी शाड़ी मिल गई, प्रोटोकॉल मिल गया, दफ्तर मिल गया, कहीं बैठ गए, वो तो अपने दफ्तर भी नहीं जाते होंगे। उन बेचारों ने क्या, उनको क्या इन चीजों की समझ है? मुझे याद है जब वो अभिनंदन का जहाज गिराया एयरफोर्स ने, तो ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो किसी हमारे दोस्त ने, मतीन हैदर ने, बड़ा सख्त सवाल किया है, इन बेचारों को आता नहीं था, तो वो मुश्किल बन गई। वहां शाह महमूद कुरैशी फिर बीच में आया और उन्होंने अगली दफा फिर वो इनको किसी को नहीं लेके आया, उन्होंने कहा नहीं इन्होंने ना करो, ये तो उल्टा बेइज्जती करा देना। So yeah, these are things which are very important. But anyhow, thank you very much, Arzu Kazmi Sahaba, for your time and your valuable input. बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।